السلام علیکم، میں حکیم فرحان طارقی پروگرام حکمت اور روحانیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ کل ایک معمر شخصیت دواخانے پہ تشریف لائیں۔ نارملی ہم نے 5 منٹ رکھے ہیں ایک مریض کے لیے، لیکن تقریباً 20-22 منٹ تک وہ بیٹھے رہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بتایا۔ پیشنٹ ہسٹری ہم لیتے ہیں، لیکن کل انہوں نے جو باتیں کرنا شروع کری تو میں نے انہیں روکا بھی نہیں۔ اچھے خاصے صاحب حال، اچھی فیملی سے، کوئی مسئلے مسائل نہیں، لیکن لازمی سی بات ہے کہ ایک عمر کا حصہ آتا ہے کہ جسم کے اعضاء اپنے افعال صحیح طریقے سے انجام نہیں دے پاتے، کچھ بالکل ہی بیکار ہو جاتے ہیں۔ بہت کم ان کو نگاہ سے دکھائی دیتا تھا، 20-25%۔ شوگر ان کو، پاؤں میں زخم بھی ان کے۔ کہنے لگے کہ جی بہت محنت کری، گھر بنایا، بچوں کو پڑھایا، باہر سیٹل کرایا، سب کرا، صرف ایک بیٹا ساتھ ہے، وہ بھی بس کھانا پوری کے لیے ساتھ ہے۔ ان کے مال کی حالت یہ ہے کہ ان کو چیک بک تک نہیں دکھتی ہے، سائن تک نہیں کر سکتے بیچارے وہ، اور صحت ان کی ایسی ہے کہ وہ بس کچھ ابلا ہوا کھا لیں۔ پرہیز اتنا سخت ان کو بتایا ہوا معالجین نے۔ تو میں نے کل ایک بات دیکھی کہ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ہم مال کو جمع کرنے کے لیے، دولت جمع کرنے کے لیے، پراپرٹی بنانے کے لیے صبح دوپہر شام رات ایک کیے ہوئے ہوتے ہیں، دوڑے لگا رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ درخت پر پھل آنا شروع ہوتا ہے تو کھانے قابل نہیں رہتے۔ المیہ ہے، ہم اچھائی برائی غلط صحیح سب بھول کر کے صرف مال جمع کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ جمع ہو جاتا ہے تو ہمارے کسی کام کا نہیں رہتا، باقی سارے لوگ اس پہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو آپ کے جمع کیے ہوئے مال کو کھا کر، اس کو انجوائے کر کے، اس پہ اپنی لائف کو لگژری بنا کے آپ ہی کو لفٹ نہیں کراتے۔ کیا فائدہ ایسے مال کو جمع کرنے کا؟ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر ان صاحب نے، ایک چھوٹی سی بات ہے، یا اگر ہم اپنے اوپر ہی رکھیں کہ اگر ہم جو کما رہے ہیں اور کمائی کے ساتھ اللہ کی راہ میں ہاتھ کے ہاتھ خرچ کرتے رہیں، اپنے نامہ اعمال میں چیزوں کو بڑھاتے رہیں، نیکیوں کو بڑھاتے رہیں، تو ہمارا کیا جائے گا؟ دیکھیں، ایک نیچرل پروسیس ہے عمر بڑھنے کا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن اس بڑھتی عمر کے ساتھ اگر ہم روزانہ کی بنیاد پر اللہ کی راہ پر خرچ کرتے جاتے ہیں تو وہ ہمارے نامہ اعمال کو بڑھائیں گی۔ ہم اپنے بینک کے بیلنس کو بڑھاتے ہیں، لیکن وہ ہمارے کس کام کا؟ اگر ہم اللہ کی راہ میں بھی تھوڑا تھوڑا خرچ کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سارے خرچ کر دیں، تو آج شاید حالات ان کے لیے مختلف ہوتے ہیں۔ ان کی اولاد دیکھ رہی ہوتی کہ ہمارے ابا اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، ننگے کو کپڑا دے رہے ہیں، بیمار کی دوائی کے لیے بندوبست کر رہے ہیں، تو اس اولاد کی بھی وہ تربیت ہوتی اور وہ ان چیزوں کو اڈاپٹ کرتی کہ نہیں ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے۔ لیکن ہم صرف مال جمع کرنے میں لگے رہے، اولاد کی تربیت ہی نہیں ہوئی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ آج وہ بیچارے ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، 20-22 منٹ ان سے بات چیت ہوئی، سب ہوا، میں نے بھی پرچہ بنا کے دیا، دوا تک نہیں لے کے گئے وہ۔ یعنی ان بیچاروں کی تو خیر وہ کیا لے کے جاتے، ان کے اولادی جو صاحب آئے تھے ان کو لینی تھی، وہ انہوں نے دیکھا نہیں جی بس ٹھیک ہے، وہ ہمیں دوا نہیں چاہیے۔ یعنی باپ کے اوپر باپ کا ہی پیسہ خرچ نہیں کر رہے۔ درخواست یہ ہے کہ آپ لوگ کوشش یہ کریں کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خود خرچ کریں، اور اپنے نامہ اعمال کو کوشش کریں کہ یہیں سے ایسا کر کے جائیں کہ اللہ کے فضل سے آپ کو ضرورت نہ پڑے۔ اپنی اولاد کی ایسی اچھی تربیت کیجیے کہ اگر آپ کے پاس مال نہ بھی ہو تو وہ اچھی تربیت آپ کے لیے ثواب جاریہ، صدقہ جاریہ بن جائے۔ تھوڑا سا سوچئے گا اس پر۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حکیم صاحب، کسی کے کہنے پر میں نے پڑھنا شروع کیا، 1.5 سال میں نے پڑھا ہے، اس کے بعد اب میرے ساتھ حالت یہ ہو رہی ہے کہ مجھے آتے جاتے کوئی چیز محسوس ہوتی ہے، میں سو نہیں سکتا، مجھے بھوک نہیں لگتی۔ بیٹا آپ کو ہو گئی رجت،
ایک تو آپ نے کسی صاحب کے کہنے سے پڑھ لیا، اب جو صاحب آپ کو بتا رہے ہیں ان کو اجازت ہے یا نہیں ہے، اور ان کی اجازت ہے بھی تو کتنی کامل ہے؟ کیا وہ صاحب اجازت ہیں کہ دوسرے کو اجازت دے سکیں؟ ان معاملات میں اجازت کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ اگر آپ کی اجازت کامل نہیں ہے، آپ کوئی بھی چیز نہیں پڑھیں کہ ان صاحب نے بتا دیا پڑھنا، آپ کو رجت ہو گئی اور ٹھیک ٹھاک رجت ہو گئی ہے۔ کسی کے بھی کہنے سے کوئی بھی چیز نہ پڑھیں۔ قرآن پاک، لوگ کہتے ہیں جو قرآن پاک ہے، قرآن پاک پڑھیں نا، الف لام میم سے لے کر من الجنت والناس تک پڑھیے، آپ پورا پڑھیں، کون روک رہا ہے آپ کو؟ وہ وظیفہ نہیں ہے، وہ مرکب ہے، وہ شفا ہے، وہ بولتا ہے، قرآن بولتا ہے۔ لیکن اگر آپ ایک پڑھ لیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کی روحانیت ایکٹیو ہوتی ہے، اور جب وہ روحانی چیزیں آتی ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے، پھر آپ کی اجازت کامل نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے روحانی قوتوں کو ایکٹیو کرنے کی کوشش تو کی ہے، اب جب وہ ایکٹیو ہونا شروع ہوتی ہیں تو پھر اس کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں، تو آپ پورے نہیں کر پاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ چیزیں خود بھی ڈسٹرب ہوتی ہیں اور ان کو بھی ڈسٹرب کرتی ہیں۔ تو آپ قرآن پاک پڑھیے، بالکل پڑھیں، پاؤ پارا پڑھیں، ایک صفحہ پڑھیں، ایک پارا پڑھیں، 2 پارے پڑھیں، بالکل پڑھیں، پڑھنا چاہیے، اس کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وظیفہ یعنی تکرار، کہ ایک آیت کو آپ یا ایک اسم کو آپ بار بار پڑھے جا رہے ہیں، جیسے اللہ الصمد ہی لے لیجیے، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، اب یہ تکرار ہے۔ جب آپ تکرار کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور آپ کی اجازت ہی کامل نہیں ہے، آپ کو اس کے لوازمات ہی پتہ نہیں ہے، آپ کو اس کا ترک نہیں پتہ، پرہیز نہیں پتہ، آپ کو اس کی خوشبو نہیں پتہ، آپ پڑھے جا رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ رجت، جیسے ان صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے۔ تو آپ برائے مہربانی کوئی بھی وظیفہ پڑھنا ہو تو کسی کامل بزرگ سے، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ صاحب ریاضت ہیں اور ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان سے اجازت طلب کر کے، اس کا پرہیز، اس کی خوشبو پوچھ کے تو پھر آپ پڑھیں۔ اچھا، اب کسی بھی صاحب کے ساتھ اگر رجت کا معاملہ ہو جائے، کسی بھی ایکس وائی زیڈ، یہ اس کی کھلی اجازت ہے۔ سورہ عبس، سورہ عبس 21 مرتبہ پڑھنی ہے، 21 روز تک۔ پانی کی ایک بوتل لے لیں آپ، اس پہ آپ نے روزانہ 21 مرتبہ پڑھا، دم کرا، 21 مرتبہ پڑھا، دم کرا، پانی پینا ہے روزانہ، صحیح ہے؟ اور جب 21 دن ہو جائیں، آخری دفعہ آپ نے اس پہ پڑھ لیا، پھر جو پانی ہے اس میں جتنا رہ گیا، اگر کم ہو رہا ہے تو ڈالتے رہے گا۔ 21ویں دن آپ نے جتنا پانی میں بوتل ہے، مثال کے طور پہ آدھی بوتل ہے، بس اس کو چھوڑ دیجیے گا، پھر آپ اس پانی کو پی کے ختم کر دیجیے گا، آپ کا کام ختم ہے انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو یہ رجت کا معاملہ سیٹل ہو جائے گا۔ آئندہ مہربانی کر کے کوئی بھی وظیفہ پڑھیں تو اس کی اجازت کسی اچھی جگہ سے طلب کر کے پھر پڑھیے گا، ایسا نہیں کہ چلتے پھرتے کسی نے بتایا اور آپ شروع ہو گئے، خیال کیجئے۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ میری چھوٹی بہن کی عمر 32 سال ہے، شادی کو 3 سال ہوئے ہیں، اولاد بھی نہیں ہے، ان کے رحم رسولی ہو گئی ہے اور یوٹرس ریموو کرنے کا کہا گیا ہے۔ اچھا، ان کا روحانی مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، طبی مسئلہ ہی ہے۔ تو اس میں یہ کیجئے کہ آپ اللہم یا شافی الامراض، یہ ان کی روحانی دوا ہے، اللہم یا شافی الامراض ہے۔ 121 مرتبہ یہ پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کریں، پئیں، اور باقی یہ ہے کہ جو چیزیں ہیں تو اس کا تو پراپر علاج ہوگا، تو انشاءاللہ الحمدللہ ہمارے پاس اس کے ادویات موجود ہیں، اور بغیر آپریشن کے اللہ نے چاہا تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ 2 سے 3 ماہ کا ہوتا ہے، اور ہم ہر ماہ اس کا الٹرا ساؤنڈ بھی کرواتے ہیں تاکہ ڈائمنشنز آپ کو پتہ چلیں کہ کتنی گھٹی ہیں۔ اللہ خیر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی بہن کو شفائے کلیہ عطا فرمائے، آمین۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ حکیم صاحب، میں نے بیرون ملک ملازمت کے لیے کاغذات جمع کروائے ہیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ آپ ارشاد فرما دیجئے۔ نام؟ اچھا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 13 روز تک پڑھنی ہے، 133 بار۔ 133 بار آپ نے پڑھ کے درخواست کرنی ہے اللہ سے کہ میں نے یہ فلانی جگہ ڈاکومنٹ جمع کروائے ہیں اور میرے لیے ملازمت کے لیے وہاں پر آسانی ہو جائے اور میری ملازمت وہاں لگ جائے۔ اچھا، بیرون ممالک میں، اندرون ملک، کہیں اور پروموشنز کے لیے آپ اس وظیفے کو جملہ معاملات کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اس کی آپ کو عام اجازت ہے۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے تمام حاجات پوری ہوں۔
اچھا دیکھیں، ویسے تو آپ جب پڑھتے ہیں قرآن پاک تو اس کی پہلی لائن کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں جو کچھ ہے وہ سب حق سچ ہے۔ تو آپ تو قرآن پاک کی کوئی بھی آیت پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو شفا ہی شفا ملے گی۔ اس معاملے کے لیے بالخصوص ہمارے بزرگوں نے ایک وظیفہ ارشاد فرمایا، نوٹ فرما لیجئے۔ فجر میں 2 سنتیں پڑھنے کے بعد فرض سے پہلے آپ نے سورہ مزمل پڑھنی ہے 11 بار، سورہ مزمل 11 بار یہ آپ پڑھیں، اس کے بعد آپ فرض کی ادائیگی کریں۔ 11 بار جب آپ سورہ مزمل پڑھ لیں تو آپ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وسعتیں، روزی روزگار، معاش اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ یہ آپ پڑھیے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ خیر کرنے والا ہے۔ پروگرام میں ایک مختصر سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک، اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ وبائی امراض سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اچھا بیٹا، بہت مختصر سی ایک دعا ہے، ایک وظیفہ ہے، ایک عمل ہے۔ آپ 1 پاؤ سونف، 10 گرام چھوٹی الائچی، سونف ذرا صاف ستھری ہونی چاہیے، دیکھ لیجیے گا آج کل رنگ والی آ رہی ہیں۔ آپ نے اس کو تقریباً 1 جگ پانی میں ابال لینا ہے، کھولا لینا ہے بالکل۔ جب بالکل کھول جائے نا تو آپ نے اس کو چھان لینا ہے۔ چھاننے کے بعد وہ پانی جب نیم گرم ہو، کنکنا جس کو کہتے ہیں، تو آپ نے 1 تسبیح یعنی 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی پڑھنی ہے، نیم گرم پہ دم کرنا ہے۔ تو یہ آپ پانی جو ہے، جو بھی متاثرہ شخص ہے وبائی امراض سے، تو اس کو آپ پلائیے، باعث شفا ہے۔ اور یہ 1 جگ آپ جو ہے تقریباً 2 دن چلا سکتے ہیں۔ اس کو کریں انشاءاللہ، اللہ خیر کرنے والا ہے، بہت اچھی چیز ہے یہ۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ حکیم صاحب، ہم کینیڈا میں رہتے ہیں، بیٹا رات ہوتے ہی گھر سے چلا جاتا ہے، صبح آتا ہے، کچھ کہو تو مارنے کو دوڑتا ہے اور ایک دم چیخ پکار شروع کر دیتا ہے، آواز اس کی تبدیل ہو جاتی ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ بیٹا اس کا جناتی معاملات ہیں۔ اب آپ یہ کیجئے، سب سے پہلے ہلدی لیجئے اور ہلدی لینے کے بعد سورہ فلق، سورہ ناس ملا کے 41 مرتبہ روز پڑھیں۔ جس وقت آپ بے نمازی ہوں تب نہ پڑھیے گا، 41 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں، دم کریں ہلدی پہ اور پورے گھر میں دھونی دیجئے۔ کوئی 1 پاؤ ہلدی لے لیجئے، اس پہ روزانہ کی بنیاد پہ دم کریں تاکہ اس ہلدی کی جو شدت ہے وہ تیز اور تیز ہوتی رہے جیسے جیسے آپ دم کریں گے۔ اور اس بچے کو دھونی دیں۔ شروع کے 2-3 دن تو یہ اور شور کرے گا، جیسے صبح میں دھونی دیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ باقی گھر والوں کو اعتماد میں لے لیے گا کہ اگر یہ شور شرابہ کرے تو اس کو ذرا پکڑ لیں۔ 1 دن 2 دن شور کرے گا، زیادہ سے زیادہ 3 دن، اس کے بعد خود ٹھنڈا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کو دھونی لگائیں آپ، پہلے تو اس کو صبح میں جب یہ آئے اس ٹائم دھونی لگائیے گا، بعد میں جب اس کے جانے کا ٹائم ہوتا ہے نا، جیسے شام میں مثال کے طور پہ یہ 9 بجے جانے کا اس کا ہوتا ہے، تو آپ نے 8 بجے گھر میں دھونی لگا دینی ہے۔ تو یہ کریں، 1 مہینہ کریں، پھر کیفیت سے آگاہ فرمائیے گا۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ حکیم صاحب، دکان سے روزانہ سڑا ہوا گوشت نکل رہا ہے، شٹر بند ہوتا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اندر سے کیسے کوئی ڈال کر چلا جاتا ہے۔ بیٹا یہ اعمال سفل کے ذریعے سب کیا جاتا ہے، اور لازمی سی بات ہے کہ شیاطین ایکٹیو ہوتے ہیں تو پھر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آپ اپنی ایک قمیض جو دھلی ہوئی نہ آپ کی پہنی ہوئی ہو وہ لے کر کے آپ ذرا تشریف لے کے آئیے گا، تو انشاءاللہ اس کو کرتے ہیں۔ اس کا باقاعدہ پراپر طریقے سے کاٹ اور اتارا ہوگا، کچھ چیزیں آپ کو دی جائیں گی، استعمال کرنی ہے آپ نے، کچھ گھر میں بھی کچھ دکان میں بھی، تو یہ آپ ذرا اپنی قمیض لے کے تشریف لائیے، اللہ خیر کرنے والا ہے، ہو جائے گا، لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا اس پر، کیونکہ یہ کام پکا کیا ہے جس نے بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تب تک آپ جب دکان میں انٹر ہوں، اور جب تک نہیں آ رہے ہیں ہمارے پاس، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ انٹر جس وقت آپ ہوں
وہ جو بھی چیز ہو اس کو اٹھا کے آپ باہر پھینک دیں، ہاتھ کو صابن سے دھو لیجئے گا، اور 9 مرتبہ لا حول 9 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے پھر آپ اپنی دکان پہ اپنے امور اسٹارٹ کریے گا۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ حکیم صاحب، رات کو گھر میں لوگ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، پوری رات بے چینی لگی رہتی ہے، صبح اٹھا نہیں جاتا، شوہر، بچوں اور گھر کے امور خراب ہو رہے ہیں۔ اچھا بیٹی، یہ اثرات کے معاملات ہیں۔ ہرمل لے لیجئے، اور ہرمل لینے کے بعد آپ نے سورہ یونس آیت نمبر 81-82 41 مرتبہ پڑھنا ہے، دم کرنا ہے ہرمل کے اوپر، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے پورے گھر میں دھونی دینی ہے، اور صحیح سے دھونی دینی ہے۔ تقریباً 4-5 کوئلے لے کے آپ اس کو دہکا لیں اچھے طریقے سے، اور جب وہ دہک جائیں تو اس کے اوپر ہرمل دم ہوئی ڈالیں آپ، اور پنکھے کے نیچے تھوڑی دیر رکھیں تاکہ وہ اس کے اوپر کوئلہ دہکے اور مزید دہکے اور وہ دھواں نکلے۔ پورے گھر میں ٹھیک ٹھاک دھواں دینا کہ دھواں اچھا خاصا ہو، باقاعدہ لگے کہ دھواں ہے۔ یہ آپ کریں، کم از کم 14 دن کریں، پھر کیفیت سے آگاہ فرمائیے گا۔ اور کوشش یہ کریں کہ گھر میں کوئی بھی شخص باہر سے سفید یا پیلی چیز لائے آپ کے کھلانے کے لیے، کھانے کے لیے، تو نہیں کھائیے گا۔ اور گھر میں کارپیٹ کے نیچے خاص طور پہ ذرا صفائی کریں۔ نیچے مٹی ہوتی ہے لیکن وہ تھوڑی سی ہوتی ہے، آپ ذرا دیکھیے گا، کچھ زیادہ کوانٹٹی میں مٹی ہوگی، وہ مٹی جھاڑو سے نکال کے ایک طرف کر کے سمندر میں پھینکوا دیجیے گا۔ یہ کر کے ذرا بتائیے گا ضرور کیا رہا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ حکیم صاحب، پٹھے اکثر اکڑ جاتے ہیں اور پاؤں میں بل بھی آ رہا ہے۔ بیٹے، آپ جب یہ مسلس ویک ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر اب آپ کا ہاتھ ایسے، اب آپ نے تھوڑا سا یوں کرا، ایک دم یہاں پہ اس حصے پہ بل آ گیا، پیر کو آپ نے کرا تو پنڈلی میں بل آ گیا، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ یہ ویکنس کی وجہ سے ہوتی ہے، جب پٹھے کمزور ہو رہے ہوتے ہیں تب ہو رہا ہوتا ہے، ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہڈی میں گودا ہوگا تو گودا افزائش کرتا ہے ہڈیوں کی، گودے سے ہڈی سے پٹھے کو طاقت ملتی ہے۔ تو آپ سب سے پہلے تو یہ کریں کہ بکرے کی پوٹ اور گردن کی یخنی صبح دوپہر شام 1 کپ روزانہ پیجیے، اور ہفتے میں 2 دفعہ بکرے کے پائے یہ لازمی استعمال کریں، بعدی چیزیں بند کر دیں۔ فی الحال 1 مہینے تک یہ کریں، پھر کیفیت سے آگاہ فرمائیں۔ ویسے اس کے لیے ہمارے پاس مقوی بدن کے نام سے کورس ہے موجود، آپ فی الحال یہ کیجئے، پھر کیفیت سے آگاہ فرمائیے گا۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ حکیم صاحب، جسمانی کمزوری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، بیٹھے بیٹھے اٹھو تو آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے، تھوڑا سا وزن اٹھا لو تو ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بیٹا، بات یہ ہے کہ ہم اپنے امور زندگی انجام دے رہے ہوتے ہیں، بخیر خوبی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے جسم میں ایندھن نہیں ڈالتے، یعنی وہ غذا جو ہمیں غذائیت دے، طاقت دے۔ ہم اپنے پیٹ کو بھر رہے ہیں جنک فوڈ سے، ایسی چیزوں سے جو صرف پیٹ بھر رہا ہے، جسم کو طاقت نہیں دے رہا۔ کوشش کریں کہ اپنی خوراک میں ایسی چیزوں کا اضافہ کریں جو آپ کے جسم کو طاقت دے، جیسے کہ پھل ہو گیا، گوشت ہو گیا، انڈا ہو گیا، دودھ ہو گیا، مکھن ہو گیا۔ تو آپ کو بنیادی طور پر ویکنس ہے، اور یہ آپ کی غذا سے ہی انشاءاللہ دور ہوگی۔ آپ اپنی غذا اچھی کیجئے، بجائے اس کے کہ آپ معالجین کو پیسے دیں، آپ وہی پیسوں سے آپ اپنی غذا کو بہتر بنائیں اور کھائیں تاکہ وہ آپ کے جسم کو لگے۔ آپ گاڑی میں ایندھن ڈال نہیں رہے تو گاڑی کیسے چلے گی؟ جب تک ہے وہ تب تک چلے گی، اس کے بعد رک جائے گی۔ دیکھتے ہیں نا، جب پیٹرول ختم ہونے لگتا ہے تو وہ گاڑی ہچکیاں مارنے شروع کر دیتی ہے۔ تو بالکل یہ حال آپ کا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ رحم و کرم کے فیصلے فرمائے۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ حکیم صاحب، میری زوجہ کو سنگ رہنی رہتی ہے، تھوڑا سا بھی کچھ کھا لے تو الٹی سی لگتی ہے، جسم میں بھی درد رہتا ہے۔ بیٹا، یہ سنگ رہنے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے یہ سارے معاملات۔ اصل میں یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ جیسے ٹنکی میں سوراخ ہوتا ہے نا، تو آپ اوپر سے جتنا پانی ڈالیں نیچے سے سارا پانی بہہ جاتا ہے، یہ سنگ رہنی وہی مرض ہے۔
آپ کچھ بھی کھائیں آپ کی غذا آپ کے جسم کو لگتی نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو ان کا سنگرہنی کا علاج ہوگا. جیسے ہی وہ علاج ہوگا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو یہ غذا کھائیں گے وہ ان کو لگنا شروع ہو جائے گی اور ان کے تمام معاملات سیٹل ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے ان کا سنگرہنی کا علاج ہوگا. ہمارے پاس اس کا پورا کورس موجود ہے. یہ ٹونے ٹوٹکوں سے جانے والا نہیں ہے. بس اس میں یہ احتیاط کریں کہ بعدی چیزیں دیر سے ہضم ہونے والی تمام غذاؤں کو بند کر دیں. کولڈ ڈرنک وغیرہ سے اجتناب کرائیں اور تیز میٹھا نہیں کھلائیں. اگر آپ کو کوئی طبی یا روحانی مسئلہ درپیش ہو تو آپ اسکرین پہ دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا نام، والدہ کا نام اور مختصر وائس سینڈ کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. السلام علیکم.